بخشی ہے انہیں محترم اور معزز گردانا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ ایک صلوات علیہ کیجیے۔ محمد۔ قرآن کی نگاہ میں، دین اسلام کی نگاہ میں انسان کو اللہ نے بڑا محترم بنایا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی شاید کبھی یہ کہا تھا کہ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی کہ جب انسان کو خلق کیا تو پھر اس ذات نے اپنی بہترین مخلوق جو ملائکہ تھے انہیں حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ کہ انسان کی فضیلت کے لیے کیا تھوڑا ہے کہ اپنی خلقت کے آغاز میں اللہ نے اسے سجدے کے لائق سمجھا، اتنا مقرر بنایا، اتنا معزز بنایا۔ پھر ابھی انسان دنیا میں نہیں آیا، اللہ نے اس کی خوراک کا بندوبست کیا، اس کے لیے کنبہ رکھا، اس کے لیے قبیلہ رکھا کہ اس کی دیکھ بھال کرے، پھر اس کے لباس کا اہتمام کیا، اس کی خوراک کا انتظام کیا، پھر اس کے لیے بہترین ایک ماحول رکھا اس ذات نے۔ پھر انسان کی ہدایت کے لیے اس نے بہت سارے ذرائع عطا فرمائے۔ انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے ہادیوں کو بھیجا، ہادیوں کو زحمتوں میں ڈالا تاکہ انسان ایک لمحہ بھی ہدایت کے بغیر نہ رہ سکے، کیونکہ انسان کی جہاں اور دوسری اختیارات ہیں وہاں ایک ہدایت کا بھی انسان محتاج ہے۔ پھر اتنا مقرر بنایا انسان کو، کہا خبردار کسی انسان کی توہین نہیں ہونی چاہیے، کسی انسان کے بارے میں تمہارے دل میں کوئی گمان نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں یہ کس نے حق دیا ہے کہ جس کو اللہ نے خلق کیا ہو؟ اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے۔ جس مخلوق کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا، کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ انسان کی توہین کرے، تذلیل کرے؟ انسان کو خلق کر کے پھر ایک بہترین دین عطا کیا انسان کو، ایک مکمل اور کامل ایک نظام انسان کو عطا کیا۔ بہت ساری آپ کو اس معاشرے کے اندر شخصیات ملیں گی، علماء، خطباء، واعظین اور سیاسی افراد ملیں گے جو بہت ساری کمیونٹی کے ساتھ مل کے تو بیٹھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں آتے ہیں پھر گڑبڑ کرتے ہیں۔ بہت کم ایسے افراد ملیں گے جو اپنی عبادت گاہوں میں کھڑے ہو کے دوسروں کی بات کرتے ہیں۔ یہ سوائے حسین کے مکتب کو یہ کسی دوسرے مکتب کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ وہ اس فراخ دلی کا مظاہرہ کریں، وہ خندہ پیشانی کا مظاہرہ کریں۔ یہ حسین کے مکتب کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ حسین وہ کریم ہستی کا نام ہے جس کا خیمہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر انسانیت کا ہجوم دیکھنا ہو تو شب عاشور خیمہ امام میں دیکھو، بہت ساری مخلوق ملے گی آپ کو، ہجوم ملے گا، انسان نہیں ملے گا۔ ہجوم بہت سارے جلسوں میں آپ کو نظر آئے گا، سیاسی جلسوں میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ کو بہت سارے ایسے مقامات ملیں گے جہاں بہت ساری خلقت تو ملے گی، انسان بہت کم ہوں گے۔ اور اللہ نے انسان کو بڑا مکرم بنایا ہے۔ انسانیت کے علم بردار ہیں جو شب عاشور خیمہ امام کے اندر
سے روح نکل جائے، انسان سے روح نکل جائے، اللہ کہتے ہیں غسل دیجیے، کفن پہنائیے، جنازہ پڑھیے، پورے ادب و احترام سے تدفین کیجیے، پھر اس کے سارے ثواب کے لیے تمام کیجیے۔ اتنا مکرم ہے انسان۔ پھر یہ جو اتنی مکرم مخلوق تھی، آپ انہیں مسلکوں میں تقسیم نہ کیجیے، انہیں مذہبوں میں تقسیم نہ کیجیے، کہ ہمیں جو اسلام ہمیں اللہ نے دیا ہے، جو نظام ہمیں اللہ نے دیا ہے، وہاں کوئی تفریق نہیں ہے۔ ورنہ پیغمبر کی سیرت دیکھیے، جو اسوہ کامل ہیں، رسول جو اہل بیت ہیں، ہم نے تو دیکھا ہے۔ دیکھو اسلام کے الفاظ دہرانے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ہے۔ قرآن اور اسلام ایک پریکٹیکل چاہتا ہے۔ توجہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ عمل سے ثابت کرو کہ تم کون ہو۔ دیکھ لیا وہ ہزاروں بار آپ نے وہ واقعہ سنا، یہ واقعات فقط دہرانے کے لیے نہیں ہوتے، ان سے سبق سیکھنا ہوتا ہے۔ وہ گڑیا جو ہر روز پورا کرکٹ پھیلتی ہے پیغمبر پہ، اتنی بڑی توہین، کہاں لو لا لما خلقت الافلاک کا مصداق رسول جو محبوب خدا ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ذات ہے، اس پہ کوڑا پھینکا جا رہا ہے، پیغمبر اس کی عیادت کو جا رہے ہیں۔ وہ تو دشمن ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ اس کے کفر کا احترام نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کی انسانیت، چونکہ وہ انسان تھی، اس کا احترام تھا کہ پیغمبر اس کی عیادت کے لیے گئے۔ پھر دیکھا کہ اس کے اندر کتنی بڑی تبدیلی ہے۔ اگر پریکٹیکل کے ذریعے ہمارا پیغام دوسرے مذاہب تک چلا جائے، خدا کی قسم ہم دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، مشرک سمجھتے ہیں، مجوسی سمجھتے ہیں، کمیونسٹ سمجھتے ہیں، عیسائی سمجھتے ہیں، مسیحی سمجھتے ہیں۔ اگر وہی لوگ اٹھ کے کہہ دیں کہ اسلام کے اندر جھوٹ بولنا حرام ہے، تو مسلمانوں حرام فعل کر رہے ہو۔ اسلام کے اندر قتل حرام ہے، تم قتل کر رہے ہو، کیا تم مسلمان ہو؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ اگر وہ کہیں اسلام کے اندر داڑھی واجب ہے، ہم داڑھی منڈوا کے بازاروں میں گھوم رہے ہیں، کیا تم مسلمان ہو؟ یتیم کا حق کھانا، بے وارث کا حق کھانا، رہزنی کرنا، قتل و غارت کرنا، زنا کرنا، شراب خوری کرنا، جوا کھیلنا، یہ سارے اسلام کے محرمات ہیں۔ اللہ نے حرام کیا ان چیزوں کو۔ اگر کوئی دشمن کو، کافر کو، مشرک، یہودی، نصرانی پڑھ کے کہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو یہ اسلام کے خلاف کیوں کر رہے ہو، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ بھائی افراط دلی کا مظاہرہ کیجیے، عمل کے ساتھ اس مومن بن کے، مسلمان بن کے معاشرے کے سامنے اپنا ماڈل رول پیش کیجیے تاکہ لوگ تم سے متاثر ہوں۔ اسلام نے تو کہیں نہیں کہا کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو اسے قتل کر دو۔ میں کچھ نہ کچھ تو اسلام کو اور فقہ کو کچھ بڑا ہے اس کو سمجھتا ہوں۔ کسی مشرک کی گردن اڑانے کا بھی حکم نہیں ہے۔ میرے پیش نظر ہیں وہ قرآن کی تاریخ اور اہل بیت اور اسلام کی تاریخ میرے پیش نظر ہے۔ کہاں تلوار اٹھانے کا حکم ہے، کہاں تلوار اٹھانے کا حکم نہیں ہے۔ پیغمبر کو تو حکم ہو رہا ہے اُدعُ اِلیٰ سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ۔ اے حبیب اگر دعوت دینی ہے لوگوں کو، اللہ کی سبیل کی طرف دعوت دینی ہے، اُدعُ اِلیٰ سَبِیلِ رَبِّکَ، تو پھر تلوار سے دعوت نہیں دینی، تبر سے دعوت نہیں دینی، خنجر سے دعوت نہیں دینی، تلخ کلامی سے دعوت نہیں دینی، طرز کر کے دعوت نہیں دینی۔ اُدعُ اِلیٰ سَبِیلِ رَبِّکَ بالحکمت، حکمت سے دعوت دینی ہے، والموعظۃ الحسنہ، موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دینی ہے۔ اور اے حبیب اگر کوئی تکرار کرتا ہے، اگر تنازع کرتا ہے، اگر کوئی مناظرہ کرتا ہے، کوئی مجادلہ کرتا ہے، کوئی مباہلہ کرتا ہے، تو اے حبیب
پھر بھی آپ نے غیر منصفانہ رویہ اختیار نہیں کرنا، بلکہ حیا احسن، جو حسن کا بہترین ذریعہ ہے، اس ذریعہ حسن کے ساتھ لوگوں کو متوجہ کرنا ہے، دعوت دینی ہے۔ یہ شعار ہے، یہ اہل بیت کی سیرت ہے، یہ پیغمبر اسلام کا وتیرہ ہے۔ ہم اسلام سے دور جا چکے ہیں تو واجب القدر سامعین، اسلام برات دلی کا نام ہے، اسلام قبول کرنے کا نام ہے، اسلام باہیں کھول کے رکھتا ہے کہ کوئی قریب آئے۔ اسلام نفرت نہیں سکھاتا، اسلام محبت سکھاتا ہے، اسلام بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ ایک یہودی جو مدینے میں رہتا تھا، بڑا ظالم اور بڑا سرکش قسم کا انسان تھا، اس کی ایک نوکرانی تھی، ایک خادمہ تھی۔ وہ کسی کام سے نکلی، کچھ دیر کے لیے اجازت لے کے، کچھ دیر ہو گئی، اب ڈر رہی ہے، خوف زدہ ہے، گھبرائی ہوئی ہے کہ جاؤں گی تو مالک ڈانٹے گا، مالک ناراض ہوگا، مالک سزا دے گا۔ پھر اس کے ذہن میں آیا کہ اس مدینے کے اندر کوئی ایسی عظیم شخصیت رہتی ہے، کوئی کریم شخصیت رہتی ہے۔ دروازے رسول پہ تقل باب کیا، اسلام ہمیں کیا درس ہے؟ دروازے کوئی ایسا تو ہو مسلمان، کوئی ایسا تو اسلام قائم ہو، جو اسلام کی تعلیم بانٹنے والا تو ہو، جس کے دروازے پہ غیر بھی آئے۔ تقل باب کیا، مانا کون کہا؟ یہودی عورت ہوں، ایک یہودی کی غلام ہوں، نوکرانی ہوں، لونڈی ہوں۔ پیغمبر نے کہا کہ کیوں آئی ہو؟ کہا میرا مالک بڑا جابر ہے، ظالم ہے، میں کسی غرض سے نکلی تھی، تاخیر ہو گئی، اب مجھے ڈانٹے گا، میں ڈر رہی ہوں، میں ہراساں ہوں، میں خوف زدہ ہوں۔ کہا اچھا سفارش کے لیے آئی ہو؟ کہا ہاں سفارش کے لیے آئی ہو۔ پیغمبر نے کہا چلو میں چلتا ہوں سفارش کے لیے۔ اب مجھے تو اعتراض ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ یہودی ہے، آپ اس کی سفارش کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ یہ کسی یہودی عالم کے پاس جائے، کسی یہودی پیشوا کے پاس جائے، کسی یہودی جو ان کے مذہب کا سکالر ہے اس کے پاس اسے جانا چاہیے تھا، یہ مسلمانوں کے رسول کے پاس کیوں آئی ہے؟ کہا کہ جس طرح اسلام نے احترام انسانیت سکھائی ہے، کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے۔ پیغمبر گئے، یہودی کے دروازے پہ دق الباب کیا، یہودی باہر آیا، حیران ہے، پریشان ہے کہ مسلمانوں کا رسول میرے دروازے پہ اور میری لوڈی اس کے ساتھ ہے، میری خادمہ اس کے ساتھ ہے، میری کنیز اس کے ساتھ ہے۔ ایک دفعہ وہ کنیز کو دیکھتا ہے، اللہ کے رسول کو دیکھتا ہے۔ کہا کہ مسلمانوں کے رسول خیریت، آج میرے دروازے پہ اور میری خادمہ کے ساتھ؟ کہا گھبرا نہیں، پریشان نہیں ہو، میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں، یہ خوف زدہ تھی، یہ ہراساں تھی، یہ ڈری ہوئی تھی، یہ سہمی ہوئی تھی، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، آپ اسے ڈانٹ کے نہیں، آپ اس سے سزا نہ دیجیے۔ ابھی وہ خاموش ہے، کچھ چند لمحے خاموشی کے بعد اس نے اپنا سر پیغمبر کے قدموں پہ رکھ دیا۔ کہا مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، مجھے اپنے دین کی تعلیم دیجیے، مجھے اپنے نظام کی تعلیم سے آشنا کیجیے۔ کہا میں سفارش کرنے آیا ہوں، تمہیں مسلمان تو نہیں بنانے آیا، تو مسلمان کیوں ہو رہا ہے؟ کہتا ہے جو غیر مسلموں کی کنیزوں پہ کے لیے اتنا رحیم ہو، اتنا رحم دل ہو، وہ غلط تو نہیں کہتا، اس کا نظام، اس کا اسلام غلط نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل میں دوسرے کے لیے یہ احترام ہو، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ نے دیکھا، یہ سیرت پھر آگے بڑھی ہے، یہ سیرت آگے بڑھی ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتا کہ میں پھر تفصیلات سے کچھ کہہ سکوں۔ یہ سیرت آگے بڑھی ہے، ہم کربلا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم کربلا سے آشنا لوگ ہیں،
ہم کربلائی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ ہمارے اندر ایک پریکٹیکل ہونا چاہیے، آپ کی توجہات کا طالب ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ حسین کا قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، یا منزل شراف کے اوپر اور نے 1000 لشکر کے ساتھ امام کا راستہ روک لیا؟ کیا یہ فقط واقعات ہیں یا ان کے اندر سبق بھی ہے؟ کہا کہ اے غور کیوں میرا راستہ روکا؟ کہا کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس لے چلوں گا۔ کہا کیوں ابن زیاد کے پاس لے چلو گے؟ کہا اس لیے کہ وہ ابن زیاد کے ہاتھ پہ آپ یزید کی بیعت کریں گے، لیں گے۔ کہا یزید کی بیعت تو نہیں کروں گا۔ کہا پھر آپ کی گردن اڑا دیں گے۔ دشمن ہے، قاتل بن کے آیا ہے، راستہ روکنے والا تھا۔ امام نے فرمایا کہ اچھا یہ باتیں تو بعد میں ہوں گی، پہلے یہ بتاؤ تمہارے اور تمہارے لشکر کے ہونٹ کیوں خشک ہو چکے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ ہے سیرت پیغمبر، یہ ہے اسلام۔ کہا تمہارے ہونٹ کیوں خشک ہیں؟ تمہاری آنکھیں کیوں پیچھے جا چکی ہیں؟ کہا کہ یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، جو ہمارے لشکر کے پاس پانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ کہا جو پانی کا اسٹاک تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ کہا اچھا پانی ختم ہو چکا ہے، اپنے خادموں سے کہا، صحاب سے کہا، اہل بیت سے کہا، نوجوانوں سے، ہاشمی نوجوانوں سے کہا کہ آگے بڑھیے، مشکیزیں دیجیے، اس بر اور بر کے لشکر کو پانی پلائیے۔ یہ اسلام ہے۔ یہ مولا یہ دشمن ہے، یہ تو قتل کرنا چاہتا ہے، آپ کا راستہ روک رہا ہے۔ آپ بانی اسلام ہیں، بانی اسلام کا راستہ، یہ اسلام کا دشمن ہے، یہ آپ اسے پانی پلا رہے ہیں۔ کہا جب اللہ نے اسلام اور دین کا عہد لیا تھا تو وہ عہد یہی تھا کہ اگر کوئی مجبور مل جائے تو پھر مسلمان وہ ہے جو اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ اس کی مدد کرے، اس کی حمایت کرے، اس کی نصرت کرے۔ کہا پانی پلائیے، ایک ایک کو پانی پلایا گیا۔ آقا خود پڑھ رہے ہیں، مشکیزہ اٹھا کے جام ہاتھوں میں لے کے پانی پلا رہے ہیں بر کے لشکر کو۔ کیا یہ ایک حادثہ تھا کربلا؟ آدم سے خبر تھی کہ کربلا کے اندر کیا ہوگا؟ کیا امام کی خبر نہ تھی؟ یہی جو لشکر ہے، اس کے کچھ افراد ایسے ہوں گے جو میرے 6 ماہ کے عسکر کو پیاسا ذبح کر دیں گے، جو میرے قاسم کے لاشیں کو پامال کریں گے، جو میرے کڑیل جوان بھائی کے بازو کو قلم کر دیں گے، اس کی گردن جدا کر دیں گے جسم سے۔ کیا امام نہیں جانتے تھے ان باتوں کو؟ پھر بھی کہا کہ ہم کسی مجبور کو دیکھ نہیں سکتے جب تک اس کی نصرت نہ کر لیں، اس کی مدد نہ کر لیں۔ اسلام ہمیں یہ فرات دلی سے اپنے دلوں کو، اپنی نظر کو تنگ نہ کیجیے۔ اگر مسلمان ہو تو فرات دلی کا مظاہرہ کیجیے۔ کوئی مسیحی آئے تو اسے گلے لگائیے، کوئی ہندو آئے تو گلے لگائیے، کوئی یہودی آئے تو اسے گلے لگائیے۔ بھئی یہ سارے کافر ہیں، لیکن انسان تو ہے نا، بہت ساری چیزیں تو مشترکات ہیں ہماری۔ خدا کی قسم یہ واحد مکتب ہے جو اہل بیت کا مکتب ہے، جو حسین کا مکتب ہے۔ اگرچہ اشعار کہنا مکروہ ہے جمعے کے دن، لیکن وہ شعر کہنے میں مجبور ہوں کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ۔ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمیت کے لیے، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ یہ انہوں نے پیغمبر کی تعلیم تھی نا کہ کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، غلام ہو، مالک ہو۔ یہ انسانیت ایک صف میں کھڑا کیا ہے، لیکن یہ تفریق مٹائی ہے تو کربلا میں مٹی ہے۔ کہ جہاں جون جیسا آگے کہتا ہے مولا اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرا رنگ کالا ہے، میرے خون سے بدبو آتی ہے، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے۔ امام نے گلے لگایا۔ سعید عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، مولا نے
اپنے اسلام کے لیے اس کو چن لیا، قربانی دے کے اسلام بچایا ہے۔ کہ ہر مذہب کا بہت کچھ نہ کچھ حصہ ہے اسلام کی بقا کے اندر۔ ہمیں نفرت نہیں پھیلانی چاہیے، ہمیں برات دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمیں قریب کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی شیعہ سنی اختلاف نہیں ہے، درمیان میں ملنا اختلاف ہے، جہالت اختلاف ہے۔ کوئی مسلک، کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا فرقہ واریت کی، دہشت گردی کی، کسی کو قتل کرنا، ناحق قتل۔ جو کسی انسان کی توہین برداشت نہیں کرتا جو مذہب، کیا وہ اسلام کسی کو قتل کرنا برداشت کرے؟ چھوٹا سا واقعہ ہوا پچھلے دنوں، ایک ہمارے مکتب کی عظیم شخصیت قبلہ علامہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا میں کلپ سن رہا تھا، وہ ایک واقعہ سنا رہے تھے، اسی بھی اکتفا کروں گا اگرچہ وقت نہیں ہے۔ وہ کہتے میں نے ایک انٹرنیشنل لیول کی ایک کانفرنس تھی، اس میں شرکت کی، تو ایک سوامی ہندو، وہ بڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں، طبقہ ہے ان میں، ان کے اندر انہوں نے ایک واقعہ سنا، ایک سوامی، وہ کہہ رہے کہ ہمیں ایک سفر درپیش ہوا، بس کا سفر درپیش ہوا، تو وہ ایسے علاقے سے گزری، آپ نے بھی دیکھا آپ کے ملک کے اندر جب زائرین جاتے تھے، آج سے پہلے، اب تو اللہ کا شکر ہے ہماری حکومتوں نے اور فوج نے اس کو کنٹرول کر لیا ہے۔ کوئٹہ سے دفتار بارڈر کے درمیان آج بھی وہ دہشت گرد اور دشمن اسلام لوگ تھے جو زائرین کو بسوں سے اتارتے اور ان کی بے دریغ ان پر حملہ کرتے اور ان کو قتل کرتے۔ کوئی ایسا سفر درپیش تھا تو کہا کہ بس کے لوگ ڈر رہے تھے، ہراساں تھے، خوف زدہ تھے کہ کہیں کوئی ٹیررسٹ، کوئی دہشت گرد۔ دیکھو ان داڑھیوں سے مسلمانوں کو نہ پہچاننا، لباس سے مسلمانوں کو نہ پہچاننا۔ وہ کربلا میں بھی بہت سارے آپ کو حافظان قرآن ملیں گے، نماز پڑھنے والے، اچھی خاصی داڑھیاں رکھنے والے، کیا وہ مسلمان تھے جو وارث اسلام کو قتل کرنے آئے ہیں؟ میرے واجب القدر سامعین، وہ سوامی واقعہ سناتا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب راوی ہیں اس کے، ایک صلوات رکھیے کہ ایک ویرانہ آیا تو پھر وہ دہشت گردوں نے حملہ کر دیا، بس پہ بس روکی گئی، خواتین کو اور بچوں کو اتارا گیا بس سے، اور ان کا طریقہ کار کیا تھا، ایک ایک پسنجر کے پاس جاتے، سوار کے پاس جاتے، ان سے کہتے کہ ہمیں قرآن سناؤ، جسے قرآن آتا اسے چھوڑ دیتے، جسے قرآن نہیں آتا اس پہ وہ ان کے پاس گن تھی، کلاشن تھی، وہ اس کو اپنی گولی کا نشانہ بنا دیتے۔ وہ سوامی جو واقعہ سنا، وہ کہنا میری بیوی بھی میرے ساتھ تھی، وہ بھی خوف زدہ ہراساں تھی کہ ابھی چند لمحوں کے بعد میرے شوہر کی بھی لاش آئے گی۔ وہ قتل کرتے، بس سے نیچے لاش کو گرا دیتے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس جب وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ قرآن سنائیے، تو میں نے گیتا سنائی۔ انہوں نے کہا ہاں آپ تو بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہو۔ کہہ رہا میری بیوی نے مجھے دور سے مسکراتے ہوئے آتا دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ تو ہندو ہو، آپ کو کیسے چھوڑ دیا؟ وہ تو قرآن سن کے چھوڑتے ہیں۔ کہا کہ میں جانتا تھا ان کو قرآن خود نہیں آتا، میں جانتا تھا ان کو قرآن نہیں آتا، اگر قرآن آتا ہوتا پھر قرآن تو قتل کرنے کا، مسلمان کی قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا، انسانیت کی توہین اور تذلیل اور تکفیر کا حکم نہیں دیتا۔ یہ جو تکفیریت کے نعرے لگاتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کہا کہ تمہیں کیسے پتہ انہیں قرآن نہیں آتا؟ کہا کہ میں پتہ ہے اسلام قتل کا حکم دینے والا مذہب نہیں ہے، اسلام کے اوپر قتل ہوا جاتا ہے، اسلام کسی کے قتل کا حکم نہیں دیتا۔ اگر یہ مسلمان نہیں ہیں، ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے گیتا سنائی، اس نے کہا جاؤ تمہیں قرآن آتا ہے۔ یہ صورتحال ہے آج کے اسلام اور مسلمانوں کی۔ اور
معذرت خواہ ہوں، تاخیر بھی ہوئی. تو اگر ہمیں مسلمان بننا ہے تو پھر اسلام اپنے اوپر نافذ کرنا ہوگا. ہم دوسرے کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں، خود مسلمان نہیں بننا چاہتے. ہماری نظر میں ہم دوسرے کو کافر ثابت کرنا چاہتے ہیں. یہ جو مناظرے ہیں، جو یہ ٹکراؤ ہیں، یہ جو نظریات کے اختلافات ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے اگر ہم اپنے اوپر اسلام کو نافذ کر لیں. فرمایا اسلام دین نافع ہے، اس کی زبان سے تبلیغ. یہ مولا تو خود فرماتے. مولا علی کے گورنر تھے کسی، کہا کہ میں چاہتا ہوں تبلیغ کے لیے فلاں علاقے میں جاؤں. کہا بہت اچھی بات ہے، جاؤ اسلام کی تبلیغ کرو. ابھی وہ چند قدم نہ چلا تھا، پیچھے سے امام نے آواز دی، اے فلاں ذرا رک جا. جب وہ رکا، مولا نہ جاؤں، کہا ضرور جاؤ. کہا مولا پھر بلایا کیوں ہے؟ کہا اس لیے بلایا ہے زبان سے تبلیغ نہ کرنا، کردار سے تبلیغ کرنا. تمہارے کردار سے متاثر ہوگی وہ کہے کہ یہ مسلمان ہے. اگر بازار میں ہماری کوئی بہن، بیٹی، بہو ہو تو وہ کہے کہ میں کنیز سیدہ ہوں، میرے سر سے حجاب نہیں ہٹنا چاہیے. کوئی نوجوان ہو تو اس کی آنکھوں سے کسی غیر محرم کی طرف میری آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے کہ میں علی اکبر کا غلام ہوں. اگر کسی کو مجبور دیکھو، معذور دیکھو تو کہو کہ یہ جو بازوں کی طاقت اللہ نے دی ہے مولا ابو الفضل العباس سے دی کی وجہ سے ان کی غلامی کا شرف حاصل ہوا ہے، تو کسی مجبور کی مدد کروں گا ان ہاتھوں سے. یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے. اپنے اوپر اسلام نافذ کیجیے. مسجد میں فقط مسلمان نہ بنے، بازاروں، گلیوں میں، کاروبار کے اندر مسلمان بنیے تاکہ اس اسلام سے دوسرے متاثر ہوں. اگر یہ خبر دیکھو، وہ اگر پانی کا اسراف جو گھوڑوں تک امام نے بلایا، جب مولا نے کہا کہ یہ لشکر گھوڑ پیاسا تھا تو اس کے جانور بھی تو پیاسے ہیں، یہ جانور بھی تو پیاسے ہیں. وہ جو نوجوان تھے جو ہے مولا اگر گھوڑوں کو پانی پلا دیا تو یہ ہمارے پاس جو اسراف ہے وہ ختم ہو جائے گا. امام نے فرمایا یہ ختم ہو جائے. یہ اسلام ہمیں جو کمپرومائز ہے ہمارا اسلام کے ساتھ وہ یہی ہے کہ مجبور کی مدد کرو، معذور کی مدد کرو، بے کس کی مدد کرو. میں کہتا ہوں اگر وہ اسراف امام کے پاس موجود ہوتا جو 1000 لشکریوں اور کے لشکر کو اور گھوڑوں کو دیا گیا، اگر وہ اسراف ہوتا تو کیا امام کے جو سپاہی تھے، جو امام کے بچے تھے، اسی طرح پیاس سے بلکتے؟ کہ شہزادی سکینہ ہر خیمے میں جاتی ہے اور بیویوں سے کہتی کہ کسی کے پاس اگر ایک گھونٹ پانی ہو تو دے دو، میرا اصغر پیاسا ہے. امام کے پیش نظر سے یہ سارے حالات، لیکن پھر بھی وہ پانی ختم کر دیا. جانوروں تک بلا دیا. وہ جو انسانوں کی صورت میں حیوان تھے انہیں پانی پلا دیا، لیکن امام نے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی. یہ ہمارے اسلام کا پیغام ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا